بابا نے 6 دنوں میں پیدا کیے. یہ بات قرآن میں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی, تورات میں بھی تھی. لیکن جب اصل تورات گم ہو گئی 587 قبل مسیح میں, 6 صدی قبل مسیح میں, جب نیبوکڈنیزر, جس کو اردو میں بخت نصر کہہ دیا جاتا ہے, وہ عراق کا بادشاہ تھا, نمرودوں میں سے تھا. عراق کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ نمرود تھا. اور ایک نمرود ہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تھی, جو اسی سورہ مبارکہ میں اسی رکوع کے فوراً بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے. ان کا ایک مباحثہ بھی ہوا تھا. وہ خدائی کا مدعی تھا, جیسے کہ فراعنہ مصر کے خدائی کے مدعی تھے. نماردہ تو نماردہ ہوں وہ عراق کے تھے, فراعنہ ہوں وہ مصر کے تھے. ان سب کا یہ تھا کہ نہیں, اختیار ہمارا ہے. بہرحال وہ جو نمرود تھا اس دور کا, اس نے حملہ کیا. جی بھائی جادوگر صاحب بولے بھائی. آواز آ رہی میری؟ ہاں آ رہی ہے. یہ آپ کے تو زیڈ میں ایوولوشن ہو گیا, یہ جے بن گیا, کیا ہوا؟ آپ نے بات میں کر لیا تھا, کیا دقت ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سجیسٹ کیا, میں نے ٹھیک کر لیا نا سر جی. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اچھا کیا. ہم تو بہت سارے سجیشن دیتے رہتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں کہ ہدایت ہے قبول کر لیں, آپ وہ نہیں کرتے. اچھا دیکھتے ہیں سر, ضرور سر. جب پیچھے میں آیا تھا جس ٹائم کی آپ ابھی بات کر رہے ہو, تو اس ٹائم میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سر دراصل اپن تعریف پہ اور تبدیلی پہ چرچا کر رہے تھے. اور اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ یہ یاد ہے کہ اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی تھی. ہاں تو میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی سر کہ چیپٹر 3 کی ورس 78 کی تفسیر ابن کثیر ایک بار آپ اسکرین پہ شیئر کروا سکیں. تو چیپٹر 3 کی نہیں, تو آپ مجھے خود بتائیں نا کیا ہے وہ, میں تو کر دوں گا. وہ آپ کر دینا, اسکرین پہ شیئر کر دینا. چلے ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں. میں کرتا ہوں. چیپٹر 3 ورس کون سی؟ 78. اچھا جی, یہ آ گئی آپ کی اسکرین پہ. جسٹ اے سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. یہ آ گئی اسکرین پہ, اب دکھ گئی. اب دیکھیں یہ آ گئی. 1 منٹ رکیں, کدھر ہے تفسیر ابن کثیر, یہ رہی. ہاں جی, اب بولیں کیا اس میں. ٹرانسلیشن کر دینا پلیز, انگلش ٹرانسلیشن کر دو پلیز. انگلش ٹرانسلیشن کر دو پلیز. بھائی مطلب کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اپنے کا تفسیر ابن کثیر تو بتاؤ. تفسیر ابن کثیر, ہم تو ٹرانسلیشن کے محتاج نہیں ہیں, آپ ہیں. اور آپ اگر محتاج ہیں تو آپ خود لے کر آؤ. چلیں ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ أَنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيُبَدِّلُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَيُزِيلُونَهُ عَنِ الْمُرَادِ بِهِ لِيُوهِمُوا الْجَهَلَةَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَذَلِكَ وَيَنْسُبُونَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَافْتَرَوْا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. اب بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا, اب اس کا آپ جہاں سے یہ البخاری رپورٹڈ دیٹ ابن عباس کا جو آیا ہے وہ پڑھیں ایک بار آپ. اور دیکھیں سر, ایک بات ہے کہ آپ کو جو دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ کو دیکھنے والے لوگ شاید عربک نہیں جانتے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز انگلش ٹرانسلیشن شو کروا دیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. اس میں انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے نا میرے پاس, جو کتاب ہے میں کہاں سے نکال کے لاؤں. لیکن آپ دیکھیں, آپ مجھے جو ایشو ہے نا وہ بتائیے, تو میں اس پر پہنچ جاؤں گا کہ یہ ہے یہاں پر. تو یہ جو کوئز آپ کھیلتے ہیں نا, مجھے پہلے وہ دکھا دیں, پھر آپ اس کی جو ہے وہ کانٹینٹ, یہ نہیں میں کرنے دوں گا. آپ مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے. اچھا حضرت ایک منٹ, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورتی سے پبلک کو جاہل بتایا گیا ہے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کہہ دیا. آپ کو آتی ہے عربی نا بھائی, پیارے بھائی؟ ہاں, تو یہ بولیں, یہ جادوگر بھائی یہ بولیں کہ آپ کو نہیں آتی, یہ نہ بولیں پبلک کو نہیں آتی. تو آپ جادوگر کا کے ہیں, کر لیں ٹرانسلیشن جادو سے. تو جادو سے میں بتا رہا ہوں نا, جادو سے کر لیتا ہوں ٹرانسلیشن, میں سنا دیتا ہوں. جی شروع کر دیں جی بھائی. ہاں جی, آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بتائیں, کیونکہ آپ کے جو مسئلہ ہے نا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اور اس کا جواب میری اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. جی بولیں. وہ کہیں کہ دیکھیں, یہ جو ابن عباس سے ہے کہ Ayah means the alter and add through none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. They alter and distort their apparent meanings. Wahab bin Muhabbin said that
the Torah and the Injil remain as Allah revealed them. वो वैसी की वैसी हैं जैसे उन्हें नाजिल किया गया था, and no letter in them was removed. तो उन आगे किताबों को बदला नहीं जा सकता, ये कहा गया है इसमें. आगे 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 पढ़ो, पूरा पढ़ो. अच्छा, however the people misguide others by addition and false interpretation. And मतलब गलत ट्रांसलेशन करके लोगों and आगे आगे addition and false translation. अरे आगे पढ़ो. Relying on books that they wrote themselves. वकुतुब अनफुसिहिम, हो गया काम हमारा. फअम्मा कुतुबुल्लाहि, होल्ड ऑन रुक जाइए अब. फअम्मा कुतुबुल्लाहि फइन्नहा महफूज़तुन वला तुहव्वल, कि अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती. कुरान अल्लाह के कलाम में तब्दीली कैसे हो सकती है? वो क्या करते थे, यानी जो यहूद हैं और ईसाई, ये वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा मिन अंदी अनफुसिहिम, कि वो किताबें लिखते थे अपनी तरफ से, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं, वो भी करते थे लेकिन अपनी तरफ से लिखते भी थे. यहीं पर आ गया तुम्हारा झूठ, यहीं पर सामने सबके सामने खुल गया कि लो इब्न कसीर में क्या लिखा हुआ है. सर ये इंटरप्रिटेशन की बात है ना, जैसे कि इसमें आगे वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का क्या मतलब है बताओ? इसमें इसी नरेशन में, वहाब इब्न मुनब्बी की नरेशन में वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा, ये मैं इसको ये वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का मतलब क्या है इसका? आपने, मैंने इसलिए पढ़ा, आगे पढ़ो इसको, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो इंग्लिश ट्रांसलेशन. आप इसकी कह रहे हैं कि however the people misguide others, मिसगाइड करते हैं बाय एडिशन एंड इंटरप्रिटेशन. जनाब एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन, रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट देमसेल्व्स, ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है. ये कहां से आया है? रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट ऑन देमसेल्व्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताबें भी लिखते थे और उसको मंसूब कर देते थे खुदा की तरफ. तो भाई उसी किताब में जिसका आप हवाला दे रहे हो और ये कह रहे हो कि तब्दीली नहीं हो और तहरीफ का मतलब सिर्फ फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, वहीं से साबित हो गया कि ये लोग लिखते थे और उसको खुदा का कलाम बनाकर पेश करते थे. वरना खुदा के कलाम के अंदर कोई तब्दीली, हम भी मानते हैं कि इंजील में और तौरात में उसी तरीके से वो महफूज है जैसा कि कुरान महफूज है, लेकिन वो लौहे महफूज में महफूज है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को तब्दील नहीं किया जा सकता. हाँ, अल्लाह ने एक मर्तबा कलाम को नाजिल कर दिया. मसलन कुरान करीम का नुस्खा आपके हाथ में दे दूं, आप उस आयत को उल्टा सीधा लिख दे तो जाहिर सी बात है कि जब आप उल्टा सीधा लिख देंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन इससे खुदा का कुरान तब्दील नहीं होगा, खुदा का कलाम नहीं बदलेगा. फर्क तौरात और इंजील में और कुरान में यह है कि आप कितनी ही कोशिश कर लें कुरान महफूज रहेगा, यानी लोगों को पता चल जाएगा कि यहां गलती की है. लेकिन तौरात और इंजील के साथ अल्लाह ने वो मामला नहीं किया. जो कुरान, जो कलाम नाजिल किया तौरात और इंजील का, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन लोगों ने इन यहूदी और ईसाइयों की पेश करदा तब्दीली को ये समझकर कबूल कर लिया कि यही तौरात और इंजील है, जबकि वो तौरात और इंजील नहीं है. उसी नरेशन के अंदर आपका जो है वो एक्सपोजिशन हो गया है. जी सर, अब एक काम करें आप, ये जो बात हो रही है वो अरेबिक वर्जन के ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी बात नहीं हो रही. इंटरप्रिटेशन और ओ भाई बढ़ गया, बस करो. ओ भाई, उस दोनों बातें हो रही हैं. इंटरप्रिटेशन की भी बात हो रही है, एडिशन की भी बात हो रही है, डिलीशन की भी बात हो रही है और फैब्रिकेशन की भी बात हो रही है. जितने शन है ना, सबकी बात हो रही है वहां. बोलूं मैं सर? अच्छा एक बात बताइए, अब अगर कुछ बचा हो तो बोलो. बिल्कुल. यदि ऐसा है कि उन किताबों में चेंजेस कर दिए गए थे तो कुरान ईमान लाने की बात क्यों कहता है आपको? कैसे ईमान लाओगे उन किताबों पर? तौरात और इंजील खुदा का कलाम है, इस बात पर हम ईमान लाते हैं. ईमान लाने का मतलब, अगर तौरात और इंजील पर ईमान लाने का मतलब अमल करना होता ना, तो फिर यही कहा जाता कि तौरात और इंजील पर अमल करो, ये ना कहा जाता कि ईमान लाओ. क्योंकि जिस चीज के ऊपर होल्ड ऑन, हमारे यहाँ दो हैं ब्रांचेस इस ईमान की. एक है वो कि जिस पर अमल किया जाता है और एक है वो कि जिस पर खाली ईमान लाया जाता है, उसका ताल्लुक अमल से नहीं है. अल्लाह एक है, इस पर आप अमल कैसे करोगे? बस बिलीव करोगे, इस पर आप अमल नहीं कर सकते. ऐसे ही तौरात और इंजील के खुदा के कलाम होने पर हम ईमान लाते हैं, अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुहर्रफ है. इतनी, यानी दो चार की तरह बात है, हमारा बच्चा भी जानता है, जो आप लोगों को सदियां बीत जाती हैं हमारा वर्ल्ड व्यू समझने में. ईमान कैसे लाते हो फिर सर उन किताबों पर? वो बता तो दिया, इन किताबों पर, यानी खुदा का कलाम है वो तौरात और इंजील, इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदा ने हमें कुरान में ये बताया है कि अल्लाह ने इससे पहले भी बहुत सी किताबें नाजिल की हैं जिनमें एक तौरात और इंजील है, तो वो जो खुदा ने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाते हैं क्योंकि वो जो भी था वो सही था, अगरचे आज उसके अंदर तहरीफ हो गई है. ये उसी तरीके से है जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम जो है एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तमाम अंबिया पे ईमान लाए.
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان انبیاء کی شریعت پہ چلیں، کیونکہ شریعت ہم اس پہ چلتے ہیں جو رسول اللہ کی ہے. اچھا، اور ہمیں ان سارے انبیاء کا نام بھی نہیں پتا، اس کے باوجود ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ایمان کیسے لاتے ہو تو بتاؤ تو نا. دیکھو اب ایمان کیسے بھی لائے، رکو ہولڈ آن. تفسیر ابن کثیر کا گیم تو نے تو آپ کا گیم بجا دیا. تو کہہ رہا ہوں انٹرپریٹیشن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ. نہیں اسی نریشن میں وَكُتُبٍ يَكْتُبُونَهَا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ لکھا ہوا ہے. اسی لیے آگے کا پیراگراف پڑھیے آپ. اچھا، اس آگے کا پیراگراف کو آپ چوری کر رہے تھے، اس کو پڑھ نہیں رہے تھے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا اینڈ آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے. جیسے ہی پہنچے خود آپ ایکسپٹ ہو گئے. تو ابن کثیر کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں ہے. ابن کثیر نے لکھ دیا کہ اس آیت کا مطلب، اور وہب ابن منبہ سے لکھا. اور وہب ابن منبہ کون ہے پتا بھی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. تو تابعی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور عیسائی اپنی طرف سے لکھا کرتے تھے، خالص مس انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہ تو ہو گیا الگ. اب ہم ایمان کیسے لاتے ہیں؟ چونکہ آپ مشرک ہیں، آپ مومن نہیں ہے، تو آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتا کہ ایمان لاتے ہیں. ہمارے ایمان ان کو مثال دے دیتے ہیں حضرت. جادوگر بھائی میں مثال دے دیتا ہوں. جادوگر بھائی جب گاڑی نہیں بنی تھی لوگ کیسے ٹریول کرتے تھے؟ ارے یار کہاں کی بات کہاں لے جا رہے ہو؟ او بھائی جواب مثال سے سمجھانے لگو. جادوگر بھائی پلیز ریلیکس ہو جائیں یار، پچھلی باتیں بھول جائیں، ریلیکس ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں جب گاڑی نہیں تھی لوگ کیسے ٹریول کرتے تھے؟ صرف آپ کو سمپل ابھی سمجھ آ جائے گی کہ ایمان میں اور عمل میں کیسے فرق کرتے ہیں. جی کیسے ٹریول کرتے تھے لوگ؟ کیسے ٹریول کرتے تھے؟ پیدل کرتے تھے. یہ ان کو نہیں معلوم. ایک منٹ سوری عامر بھائی، ان کو نہیں پتا چونکہ ان کو یہ تو ماضی کی کسی بات کو جان ہی نہیں سکتے نا. ہاں بالکل ماضی کی بات نہیں، مگر یہ تو اتنی پاپولر چیز ہے کہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. میں آسان کر دیتا ہوں. جادوگر بھائی شاید اپنا ریزرو رہ رہے ہیں کہ میں کچھ بولوں تو غلط نہ بولوں. جادوگر بھائی گھوڑوں پر، اونٹوں پر، کھچروں پر اس طرح سفر کرتے تھے، بیل گاڑی پر ایسے ہی کرتے تھے نا؟ بالکل. آپ کو یقین ہے اس چیز کا؟ بالکل. تو آج سفر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج سمے بدل گیا ہے، سادھن ہو گئے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہے یقین عمل کو لازم نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ ایسے سفر کرتے تھے مگر آج ہمارے پاس گاڑی ہے. اسی طرح ہمارا یقین ہے، سنیں اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ انجیل، تورات، زبور اللہ کی طرف سے تھی مگر قرآن آنے کے بعد ہم ان پر عمل نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ. اور اس لیے عمل نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے عمل نہیں کرتے چونکہ ان میں تحریف ہو گئی. نہ صرف مس انٹرپریٹیشن ہوا بلکہ اس میں کمی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس سے خدا کا نازل کردہ کلام اس کے اندر تبدیلی لازم نہیں آتی. جس طرح آپ ایک پرنٹڈ قرآن میں تبدیل کر دیں تو وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس سے قرآن میں تبدیلی لازم نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا، میں اسی لیے ٹویٹر پر میں نے کہا کہ اکثر جو مشرکین ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول لٹرلی بہت لو ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں بار بار طوطے کی طرح رٹانا پڑتا ہے، تب بھی آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. تو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یار اپنا ٹائم کسی اچھی چیز میں لگاؤ نا کہ جس سے 2 روپے کا بھی فائدہ ہو. ادھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں ان کو یعنی کہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جادوگر جبران بھائی، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کس کے، یعنی کہ ول کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، اس کے کیسز ہوتے ہیں، پتا ہے آپ کو، فراڈ کے. اچھا ٹھیک. تو مان لیجیے ایک بندہ اپنے ول لکھ کے گیا، اس ول میں جو ہے اس کا چھوٹے بیٹے نے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر دی، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اس کا جو اوریجنل ول تھا وہ ختم ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا، یہ مانا جائے گا؟ تو اوریجنل ول کی کاپی تو کہیں نہ کہیں ہوگی نا جناب. یہ مانا جائے گا کہ اس کے چھیڑ چھاڑ کرنے سے اس کا اوریجنل ول جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب یہ آدمی ضد اور اناد پر آ گیا اور اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی. جادوگر میاں، آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ 2 مسئلے ہیں آپ کے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے بڑے جادوگر کو اپنا امام مان لیا اور وہ ہے کھچوالا. ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے. یہ سارے آرگیومنٹ اسی کے ہیں جو وہاں سے کاپی کر کے لاتے ہو. کبھی اس کو بھیجو یار، وہ کہاں ہے آج کل. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جاؤ گے اور ہمارے پاس کوئی حوالہ اسکرین شیئر کر کے آ جاؤ گے نا تو ہم پریشان ہو جائیں گے. ہم تو جواب وہیں سے دیتے ہیں، جو صفحہ نکالو گے نا وہیں سے جواب دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے لٹریچر اور آپ کے لٹریچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے لٹریچر کو آپ عمر نوح چاہیے سمجھنے کے لیے. ہم نہیں پورا لٹریچر ابھی تک پڑھ سکے ہیں. اتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہم لوگوں نے الحمدللہ ہمارے علماء نے لکھ ڈالی ہیں. تو یہ ساری جو نشیب و فراز ہے نا، ان میں ہم کب کے گزر چکے ہیں.
جو آپ آج سیکھ رہے ہیں. اس لیے اس جہالت اور عناد کو چھوڑیں اور نیوٹرل ہو کر آپ ہمارے پاس آیا کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ صحت مند گفتگو ہوگی. مطلب میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ لوگ نا بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب نہیں پوری لائبریری ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی جو لائبریری ہے وہ اس کا کوئی پیندہ ہی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, ہمارے پاس لائبریری بھی ہے اور اس کا پیندہ بھی ہے, دونوں ہے ہمارے پاس. جی ہاں, ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, ہو گیا, چلیں.